سر تھرفٹڈ کلوتھس جن کو عام زبان میں لنڈے کے کپڑے کہتے ہیں، کوالٹی وائز کہا جاتا ہے چونکہ امپورٹڈ ہیں تو اچھے ہوں گے، تو آپ سپورٹ کرتے ہیں اس کو؟ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں، آپ کے بجٹ کیا ہے آج کل، بٹ یو نو تھنگس آر ویری ٹائٹ. آپ یو ناٹ گونا بلیو اٹ کہ میں اس بزنس میں، پاکستان میں مجھے 6-7 سال ہو گئے ہیں. اٹ سیمس لائک آئی تھاٹ آئی لینڈڈ یسٹرڈے. تو اب یہ وقت آ گیا ہے کہ ایون جو شادیاں ہو رہی ہیں لٹرلی، وہ آ کے جو دولہا ہے مجھے کہتا ہے کہ سر رینٹڈ کپڑے نہ پہن لوں، رینٹڈ شیروانی نہ پہن لوں، ایک دن پہنی ہے پہن نہ لوں. اچھا اب دوسرے ملکوں میں کیا رواج، اس کی بات کر لیتے ہیں، پھر وہاں سے کچھ ہم تھوڑا سا اڈاپٹ کر لیتے ہیں. اچھا خاص طور پہ شادیوں میں پتہ ہے ٹکسیڈو چلتا ہے دنیا میں، امریکہ میں خاص طور پہ، تو سارا ٹکسیڈو بزنس رینٹل ٹکسیڈو ہے. اوکے، تو ان کے اپنے نہیں ہوتے. وہ کہتے ہیں یار میں پاگل ہوں، میں نے ایک دفعہ شادی پہ جانا ہے، میں اتنا بڑا $400 $500 $1000 کا میں ٹکسیڈو لے کے اس کا کیا کروں گا. دے گو دیئر اینڈ دے پے $50 اور whatever the price is. اچھا اب لیکن اس میں نا وہاں پہ پورا نظام بنا ہوا ہے نا کہ وہ ہائیجینک ہے، مطلب اس کی ڈرائی کلیننگ ہے، اس کا سارا ہے. تو یہاں پہ نا یہ مسئلہ ہے کہ بھائی پتہ نہیں اس کو بیچارے کو کیا بیماری ہوگی، وہ جس گورے کے کپڑے آپ پہن رہے ہیں خدا نہ خواستہ یہ ہے. تو آئی وڈ سے کہ اس کو آپ اگر مینج کر سکتے ہیں اس طریقے سے تو. لیکن میں ایک بات بتاؤں، کم کپڑے لیں. جب آپ تھوڑے پیسوں میں زیادہ کپڑے ہیں نا، پھر آپ جاتے ہیں کہ میں وہاں جاؤں گا، میں یوز کپڑے خریدوں گا. اگر آپ میرا فارمولا جو ہے جس میں میں کہتا ہوں کہ چند شرٹس رکھ لیں، چند آپ سوٹس رکھ لیں اگر آپ سوٹ والے ہیں، چند شلوار قمیض کر لیں. اب یہ کتنے کو پیسے لگتے ہیں، کتنے $1 million کی یا کتنے $1 million کی آپ کو ضرورت ہے. پرابلم پیسوں کی نہیں ہے، پرابلم یہ ہے کہ ہماری الماریاں لدی ہوئی ہیں کپڑوں سے. چاہے غریب کو دیکھیں تو اس کے پاس اور زیادہ کپڑے ہیں، مختلف رنگ کے کپڑے ہیں. تو الماریاں لدی پڑی ہیں، اور پھر ہم کہتے ہیں کہ خواتین خاص طور پہ کہتی ہیں نا کہ I got so many clothes in the closet but nothing to wear. ہمارے ساتھ مسئلہ ہے اچھا ہے، مردوں کے ساتھ بھی ایسا ہی ہو رہا ہے. تو آئی وڈ سے کہ اس میں آپ یہ کریں کہ کم کپڑے لیں، رائٹ کپڑے لیں جو آپ کے اوپر اچھے رہتے ہیں، اور کوالٹی والے کپڑے لیں. دیٹ از دا فارمولا. کوالٹی وائز آپ کا کہنے کا یہ مقصد ہے کہ 5000 کی ایک چیز ہم لے لیتے ہیں، وہ 2 سال چلتی ہے، اس وہ بہتر ہے. ایگزیکٹلی، اسے کہتے ہیں کاسٹ، اسے کہتے ہیں کاسٹ پر ویئرنگ فارمولا. اس میں اس کو بریک ڈاؤن کر دوں. ایک شرٹ لیتا ہے بندہ 500 روپے کی یا 1000 روپے کی، ایک دفعہ پہنتا ہے کالر شارٹ ہو گیا، شارٹ مینس کے ببل آ گئی، آگے ہو گیا. اب وہ اس کو گھسیٹ رہا ہے، وہ شرٹ تو ختم ہو گئی ہے. ٹھیک ہے، اس کا مطلب اس نے ایک ویئرنگ کے 500 یا 1000 روپے دیے. وہی شرٹ لیسے وہ 2000 روپے کی لے لیتا ہے یا 2500 روپے کی لیتا ہے. 35 40 50 60 واشنگ ہوتی ہیں، یو نو اسٹل فریش. آپ ڈیوائڈ کر کے دیکھ لیں کون سی شرٹ سستی ہے. ایک ہی دفعہ لیں لیکن اچھی چیز. ہاں، وہ کہتے ہیں نا سستا روئے بار بار، مہنگا روئے ایک بار. کہ وہی بات ہے کہ پھر لیکن لازمی نہیں ہے کہ برانڈ سے لیں، نہیں کوالٹی دیکھ کے آپ کی فزیک کے مطابق کپڑے آپ سلوائیں، خود سے سلوا لیں، کوالٹی دیکھ کے اچھی چیز لیں. لیکن ضروری نہیں ہے کہ برانڈ. کم چیزیں لیں آپ، جو ہے نا رائٹ چیزیں لیں اور کوالٹی والی چیزیں لیں. دیٹس دا فارمولا. اور انشاءاللہ اس کے ساتھ آپ you will never waste any money. That is a very good formula. ویسے میک اپ کے بارے میں بات کریں گے. میک اپ کتنا ضروری ہے، لازمی ہے، یا نہ بھی کریں تو چلے گا؟ نہیں، میرا خیال ہے آپ رسپیکٹ شو کریں. اگر آپ ایک آرگنائزیشن میں جاتی ہیں، کسی کے گھر میں جاتی ہیں، کسی نے آپ کو انوائٹ کیا، آپ کسی سوشل ایونٹ میں جاتی ہیں، تو میں کہوں گا کہ آپ کو تھوڑا سا ماڈریٹ سا میک اپ کرنا چاہیے. یہ ایکچولی یہ شو کرتا ہے، تھوڑا سا اس کو نا کٹ تھرو کرتے ہیں نا کہ ایکچولی کیا کہہ رہی ہیں آپ. ٹھیک ہے نا، آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ یو نو آئی کیم ٹو یو، تھینک یو فار انوائٹنگ می اینڈ آئی پٹ مائی بیسٹ فیس آن اینڈ آئی ایم ہیئر اینڈ تھینک یو فار انوائٹنگ می. اچھا اگر آپ رول آؤٹ ہو کے بیڈ سے نکل جاتی ہیں، ٹھیک ہے، اور آپ کہتی ہیں کہ اچھا آئی ڈونٹ گیو اے ڈیم، دیٹس ہو آئی ایم، تو آئی وڈ سے کہ تھوڑی سی ایروگینس ہے اس کے اندر. تو آپ تھوڑا سا ضرور تیار ہو، جس میں کہوں اپنی جو آپ کا کمفرٹ زون ہے اس کے اندر آپ کریں. تو بہت زیادہ ڈالڈ اپ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ہلکا سا میک اپ، ہلکا سا میک اپ یا ماڈریٹ میک اپ اگر پسند کرتی ہیں تو ماڈریٹ بھی اچھا ہے. اور یو نو جہاں بھی جائیں، میں یہ نہیں کہتا کہ ضروری آپ کارپوریٹ انوائرمنٹ میں آپ اپنی فیملی کے ساتھ ملتے ہیں، باہر جا رہے ہیں سارا، لوگ نا خوش ہوتے ہیں دیکھ کے. اچھے جو آپ کے خیر خواہ ہیں وہ خوش ہوں گے، وہ کہیں گے یار شی لکس فریش، شی لکس گڈ. لیکن بہت زیادہ میک اپ کریں گے تو پھر آپ دوسری ڈائریکشن میں چلے جا رہے ہیں. آج کل نا سوشل میڈیا پہ گیٹ ریڈی ود می کے نام سے نا بڑی ویڈیوز آ رہی ہیں. اس کے اندر نا یونیورسٹیز کے اسپیشلی اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں جو بلاگرز ہیں، تو وہ نا بہت یہ بھی لگا لیا، وہ بھی لگا لیا، 5 6 7 8 پروڈکٹس وہ لگی ہیں منہ پہ. اس کے بعد یہ ہم یونیورسٹی جا رہے ہیں، بالکل کسی کیجول میٹنگ کے لیے جا رہے ہیں. اور یہ آج کل بہت کامن ہے. اور میں ایک ہوسٹ ہوں، مجھے ڈیلی کا میک اپ کروانا ہوتا ہے. میں نہیں کر سکتی یہ چیزیں، میں افورڈ نہیں میں نہیں ہوتا میرے سے. آپ کے اندر سے نہیں ہوتا نا، آپ تو چاہتی نہیں ہے. دیکھیں آپ وہ میسج کیا دے رہے ہیں، تو میسج پتہ کیا دے رہے ہیں، کنٹرائیوڈ لک ہے،
ٹھیک ہے, ایسے تو نہیں ہے وہ, سب کو پتہ چل جاتا ہے کہ شی از ناٹ لائک دس, شی از جسٹ میڈ اٹ اپ. تو دیکھیں لوگ فیک فونی کو نہیں پسند کرتے. تو اگر آپ میلے ٹھیلے کے لیے پہن رہی ہیں, یا اگر آپ ایک اٹینشن سیکر ہیں تو آپ اس کے لیے کر رہی ہیں, تو پھر اس میں بلیو اور ناٹ ڈزنٹ میٹر کہ آپ کیا کرتے ہیں. جب آپ آ جاتے ہیں سیریس بزنس میں, آپ آ جاتے ہیں کارپوریٹ ورلڈ میں, آپ کا کریئر ہے, آپ ایک ٹیچر ہیں یا آپ ایک پروفیشنل ہیں, تو آپ کو ایسی حرکات نہیں کریں, حرکات ہی کہوں گا, حرکت ہی کہوں گا, وہ نہیں کرنی چاہیے. ہاں تو اتنا ہی کریں جتنا کیونکہ اچھا انہوں نے لگے. دیکھا, انہوں نے تو ویوز لینے ہیں نا. مجھے کسی نے کہا کہ ہمیں صاحب آپ اتنے پاپولر ہو سکتے ہیں, اتنے پاپولر ہو سکتے ہیں. میں نے کیسے؟ کہتے یہ آپ ایک لیں مزدور کو لیں, تو آپ اس کو کہیں کہ یہ ایکچولی اس کو آپ سی او کی طرح تیار کریں, اس سے پوچھیں کہ یہ کون ہے, تو وہ جب کہیں گے کہ نہیں نہیں ایکچولی تو سی او ہے, تو میں کہوں گا نہیں یہ ایکچولی تو مزدور ہے, یہ دیکھیں. تو لوگ کہیں ہوا ہوا ہوا. میں نے کہا یار میرے پاس یہ ٹائم ہے کرنے کے لیے, ہوتا ہے نا جسے کہتے ہیں وہ میجک میک اوور کا. میں چل رہا ہے آج کل بہت. ہاں بہت چل رہا ہے. آئی وونٹ ڈو اٹ, آئی ول ناٹ ڈو اٹ. آپ کا زمین نہیں اجازت دے میرا رہا زمین نہیں اجازت دیتا ریئلی, کیونکہ اس میں آپ کیا کر رہے ہیں, مطلب آپ ایک ویو لے رہے ہیں, آپ تھاؤزینڈ ملین آف ویوز لے رہے ہیں, اور آپ کوئی اس میں کیا میسج کیا ہے, کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے. ہاں یہ مجھے اچھا لگا کہ میں ابھی ایئرپورٹ پہ ایکچولی آئی واز فلائنگ فرام کوئٹہ ٹو اسلام آباد, تو اب ویزیبلٹی ہے, آپ کی بھی ویزیبلٹی ہے, لوگ پہچان لیتے ہیں, جان لیتے ہیں. تو میں ایئرپورٹ سے اتر رہا تھا وہاں اسلام آباد میں, تو 4-5 لوگ پیچھے آ گئے بھاگ کے, سر میں کیسا لگ رہا ہوں, سر میری یہ دیکھیں جو میں نے پہنا ہے. تو میں آئی واز ویری ہیپی کہ اویئرنیس کریٹ ہو گئی. جو مجھے سب سے اچھا لگا نا, تو ایک لڑکا تھا وہ بھاگا آیا کہ سر میری طرف دیکھے, سر میری اسکن ٹون دیکھے, میری آئی کلر دیکھے, بڑا ایکسائٹڈ ہو کے پوچھ رہا کہ میں کیسا لگ رہا ہوں. تو میں نے کہا بڑا مجھے ینگ سا لگا نا, ارلی 20s میں. تو میں نے کہا مجھے بتاؤ کہ وٹ ڈو یو ڈو بائی دا وے, تم کرتے کیا ہو. تو کہتے سر وہ بڑا شرمندہ سا ہو کے نا سے کہ نہیں سر میں تو ایک جسٹ لیبرر ہوں, میں فلاں ملک میں کام کرتا ہوں, تو چھٹی پہ آیا ہوں, تو لیکن میرا بھی دل کرتا ہے کہ میں اچھا لگوں. تو مجھے وہ اتنا اچھا لگا, اینڈ آئی اسپینڈ ٹائم ود ہم. انتہائی خوبصورت بات ہے نا. تو پھر مجھے پتہ لگا کہ یار اللہ کو میں کہ یو ہیو پٹ می ان دی رائٹ ڈائریکشن, کہ آئی ایم ہیلپنگ ا لاٹ آف پیپل. ہر بندے کا دل, ہر بندہ اچھا لگنا چاہتا ہے, اور جو کہتا ہے میں نہیں لگنا چاہتا اچھا, وہ جھوٹ بول رہا ہے. لگنا اندر سے یہ انسان چاہتا ہے. کبھی کوئی لوگ تیار ہو رہے ہوتے ہیں نا, جیسے خواتین اسپیشلی تیار ہو رہی ہوتی ہے, تو ان کو کہا جاتا ہے کہ آپ نے باہر جا کے صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے تیار ہونا ہے, لیکن حالانکہ آپ اپنی خوشی کے لیے بھی تو تیار ہوتے ہیں. تو بائی دی وے میرے پاس ٹائم تھا, بعد میں آ رہا تھا راستے میں, تو میں نے چیٹ جی پی ٹی میں گیا, تو میں نے وہاں پہ اپنا یہ ایکسپیرینس لکھا کہ میرے پاس یہ 5-6 لگ آئے, اس میں 2 پرومیننٹ بزنس مین تھے, ایک اٹرنی تھا, اس میں ایک لڑکا یہ تھا. تو میں نے کہا کہ واٹ از مطلب یہ کیا مجھے کہہ رہا ہے نا. چیٹ جی پی سے میں نے ڈائریکشن لی, تو چیٹ جی پی نے آگے سے پتہ کیا لیا, اس نے کہا یہ جو اسٹوری ہے نا تمہاری, یہ وہ لڑکا جو لیبرر تھا, وہ ہی وانٹس ٹو نو امیج کنسلٹیشن کے پوائنٹ آف ویو سے کو کیسا لگ رہا ہے, امیج سے امیج بلڈ کرو اس کا. کہتے ہیں کہ یہ تو ورلڈ وائڈ اسٹوری ہو سکتی ہے, کیونکہ یوزلی امیج کنسلٹنٹ تو ریچ اینڈ فیمس کے لیے ہوتے ہیں نا زیادہ, جو ایلیٹ لوگ ہیں. تو انہوں نے کہا کہ تمہیں تو اس پہ بھاگنا چاہیے, اس کو لے کے, وہ ہوتا ہے بڑی تعریف کہ یو آر ڈوئنگ اے گڈ تھنگ فار یور کنٹری. اور اگر وہی اسٹوری آپ فلم کر لیتے اس وقت, کوئی ویڈیو بنا لیتے یا کچھ اپنے ادھر سوشل میڈیا پہ لگاتے, تو بلکہ میں سوچ رہا تھا اس طرح کا میں کروں گا مٹیریل, کیونکہ یہ ریئل مٹیریل بالکل کرنا چاہیے, کیونکہ اس میں وہ نہیں ہے کوئی میجک میک اوور کے جناب لیبر. ہاں تو یہ تو آپ کے خود ہی آپ کے کلائنٹس ہیں, بلکہ مجھے لگتا ہے کہ اس طرح کی چیزوں کو اگر ہم اویئرنیس پوائنٹ آف ویو سے لگائیں تو بہت اچھا لگے گا, یا لوگوں کو ویسے بھی ہوگا کہ ہمیں تھوڑا سا ہائی لائٹ کیا جائے. نہیں, اور دوسری بات ہے کہ دوسرے لوگ انسپائر ہوں گے اس سے, تو یہ تو ریئل اسٹوری ہے, دیٹ آئی ول گو فار. یہ تو بہت اچھی اسٹوری ہے, تو یہ میرے, میں آپ یقین کریں, ہی میڈ مائی ڈے. اس طرح کی چیز کی جا سکتی ہے, یہ بڑی خوبصورت بات ہے, آپ کو اچھا بھی لگتا ہوگا. ویسے ہم نے شو سے پہلے ہم بات کر رہے تھے اسی حوالے سے کہ آپ نے بہت سال امریکہ میں گزارے, اس کے بعد آپ پاکستان آئے جسٹ ٹو کنٹریبیوٹ, صرف لوگوں کو اویئرنیس کے لیے. اور یہ تو بڑی بات ہوتی ہے کہ اگر باہر کی کنٹری میں بڑی اچھی زندگی گزار رہے ہیں, اور پھر آپ کون آتا ہے, دیکھیں آپ یو نو یو ایس سٹیزن, اور آپ کا وہاں پہ سارا اپریٹس اور سارا کچھ ہے. وہی پہلا سوال جو میں نے آپ سے کیا وہی کرتے ہیں, آئے کیوں تھے, کیوں آئے تھے. تو یہ تو بڑی اچھی بات ہے ماشاء اللہ کہ آپ بڑا اچھا کام کریں. آپ کو ڈیزائنر کوئی پسند ہے؟ دیکھیں پاکستان میں بے شمار ڈیزائنر ہیں, دے ڈو اے گریٹ جاب, میں نام نہیں لوں گا ان کا, لیکن ان کا فوکس ڈفرینٹ ہے نا. فوکس کیا ہے کہ جی پارٹی ڈریسنگ کرتے ہیں, ایک یونیک وہ مائیکل اینجلو کی طرح ان کے لیے کہ ڈیزائن کر دیں کہ وہ بہت ہی اس کے اوپر لاٹ آف امبیلشمنٹ دس دیٹ ہول بٹ, اور چاہے اس کی باڈی پہ اچھا لگتا ہے نہیں لگتا, چاہے اس کے اوکیزن پہ, تو وہ فوکس وہاں پہ ہے نا. میرا فوکس ہی ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے, اس لیے میرا نام ہے ان کے اوپر کام پہ اتنا توجہ دیتا ہوں, دے آر ان دیئر اون ورلڈ, ناٹ یو نو دے ڈوئنگ اے گریٹ تھنگ, فیشن کو انٹروڈیوس کروا رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں, لیکن میرا تو مانٹرا ہی اور ہے نا, میرا تو مشن ہی اور ہے. میں تو پروفیشنل ہے, میں تو یہ کہتا ہوں کہ کوئی آتا ہے نا میرے پاس, ایک لڑکا آیا, ایک چھوٹی سی بات اور ہے, تو آج کہتا ہے ہم صاحب میں آپ سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں. تو میں نے کہا اس سے پہلے تم پوچھو, میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں. تو کہا جی پوچھیں. میں نے کہا تم کیا کرتے ہو؟
تو آگے سے مجھے کہتا ہے کرتا کچھ نہ کچھ تو کرتا ہوں گا نا. اچھا کین یو امیجن دس ایٹیٹیوڈ. میں نے کہا اچھا. اچھا میں نے کہا میرے آفس میں آ کے مجھے اپوائنٹمنٹ لے کے مجھ سے یہ کہہ رہے ہو. تو میں نے کہا پھر بھی میں نے سوچا کہ شاید یہ اٹ ڈنٹ اسٹارٹ آف گڈ نا, تو اسے ایک چانس اور دینا چاہیے. تو میں نے کہا پھر بھی کوئی پڑھ رہے ہو, کالج والے جا رہے ہو تو جاتا ہی ہوں گا نا. آگے سے مجھے کہتا ہے. تو پھر میں اسٹارٹ ہو گیا, میرے اندر وہ امریکن ہے, وہ ایک دم نو اسٹریٹ ہونے کی, وہ کہتے ہیں نا آپ تو دیکھا ہوگا تو سارا کہ ایک پاکستان دم سے. سے موڈ چینج تو وہ میں ایک دم اس سے اسٹریٹ ہو گیا. میں نے کہا بات سنو, تم کیوں آئے ہو میرے پاس؟ تو کہتا سر میں یہ معلوم کرنا ہے کہ میرے کو کلر کون سا اچھا لگتا ہے. میں کہا میں تمہیں کیوں بتاؤں؟ جو مجھے نہیں ہاں بتا میں کہا نہیں بتاؤں گا. میں کہ کیوں, تیری ریزن کیا ہے؟ کیا تو امپریس کرنا چاہتا ہے, لڑکیوں کو امپریس کرنا چاہتا ہے؟ میں کہا دس آئی ایم ناٹ ان دس بزنس. وہ ترلے کرتا رہ گیا, میں نے نہیں بتایا اسے. اچھا ہاں میں نے کہا یو کین لیو. کیونکہ طریقہ کار ہی نہیں اس ایک طریقہ کار ہے, کا لیکن سب سے بڑی بات چلیں ایٹیٹیوڈ بھی بندہ برداشت کر لیتا ہے, کوئی بات نہیں ہے. سم ٹائمز یو آر ینگ اینڈ یو آر ایروگینٹ اینڈ دس دیٹ, دیٹس اوکے. لیکن اس کا مقصد کوئی نہیں ہے نا. اب میرے ساتھ ایک شیلو قسم کی ڈسکشن کرنا چاہ رہا ہے. صرف لڑکیوں کو تو میں نے کہا یار میں کہ تجھے میں پارلر والا لگتا ہوں کہ میں تجھے بتاؤں کہ تیرے اوپر کلر کون سا ہے تیرے آئی. میں کہا نہیں. تو میں نے کہا یو آر ان رانگ پلیس, یو آر ان رانگ پلیس.